السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احرام کی حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا تھا۔ وہ اس طرح کے شکار ان سے اتنا قریب ہو گیا کہ ہر کوئی اپنے ہاتھ سے شکار پکڑ سکتا تھا، حالانکہ حج اور عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد محرم کے لیے شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کچھ شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ کھلے طور پر جان لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین، موجودہ زمانے میں بھی بڑی بڑی آزمائشوں سے بار بار انسان دوچار ہو رہا ہے، لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ وہ کیسے؟ آج سے 10-20 سال پہلے حرام تصویروں اور کلپس کا حاصل کرنا کسی حد تک مشکل کام تھا، جبکہ آج صورتحال بدل چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آپ تنہائی میں اپنے اعضاء کی خاموشی سے دھوکہ میں نہ رہیں، کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن آپ کے اعضاء بھی گفتگو کریں گے۔ فرمان الہی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو کرتے تھے۔ بعض سلف فرماتے ہیں کہ جب آپ گناہ کی حالت میں ہوں اور اس بات سے ڈر رہے ہوں کہ کہیں ہوا سے دروازے کا پردہ نہ اٹھ جائے، حالانکہ آپ کا دل اس بات سے بے چین نہیں ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کا ایسا ڈر اس گناہ سے زیادہ سنگین ہے۔ ایک شخص کو حرام چیزوں کو دیکھنے کی لت لگی تھی۔ اس کا بیان ہے، میں نے دروازے پر ایک آہٹ سنی، میرا دل حلق کو آ گیا اور بے کسی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دروازہ کھولا تو ایک بلی تھی۔ کیا اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے؟ معزز سامعین، اسمارٹ موبائل پر جو گندی شرمناک چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں، ان چیزوں کے درمیان اور آپ کے درمیان صرف ایک ہی بات رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ ہے اللہ کی دائمی نگرانی کا دائمی خوف، یعنی ہمیشہ اس بات کا ڈر کہ اللہ تعالی آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ علامہ شنقیطی فرماتے ہیں، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی نے سروئے زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں اتاری ہے جو مراقبہ یعنی اللہ کی دائمی نگرانی کے دائمی خوف سے بڑھ کر دلوں کو لرزانے والی اور جھنجھوڑنے والی ہو۔ چنانچہ جو مراقبہ کی اس دیوار کو توڑ دے گا وہ گناہوں کی ارتکاب میں بے لگام ہو جائے گا، اور یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ بعد سلف کا قول ہے، ظاہر میں اللہ کے ولی اور باطن میں اللہ کے دشمن مت بنو۔ معزز سامعین، جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں حرام چیزوں تک پہنچنا پچھلے زمانے کے مقابلے میں بہت آسان ہے، ہمیں یہ بھی لازمی طور پر کہنا چاہیے کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں حرام چیزوں سے بچ کر اللہ کی قربت حاصل کرنا پچھلے زمانے کے مقابلے میں نہایت عظیم کام ہے۔ یہ موبائل صندوق کی طرح ہے جس میں یا تو جاری نیکیاں ہیں یا جاری برائیاں۔ اب آپ اس صندوق میں وہ چیزیں رکھیں جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، خاص طور سے تنہائی میں اہل خانہ اور دیگر لوگوں کی غیر موجودگی میں موبائل، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ اگر بری لت پڑ گئی تو دھیرے دھیرے آپ کے دین کو دیمک کی طرح کھا جائے گی، اور دنیا سے چھپ کر اپنے رب کی کچھ عبادت کیجیے تاکہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حملوں سے بچا سکیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت تک صحیح راہ پر ثابت رہیں تو تنہائیوں میں ہمیشہ اس ایمان کو تازہ رکھیں کہ آپ ہر وقت اللہ تعالی کی نگرانی میں ہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں، تنہائیوں کے گناہ کے سبب انسان گمراہ
گمراہی کی کھائی میں سر کے بل گر پڑتا ہے، جبکہ تنہائیوں کی عبادتوں کے سبب صحیح راستے پر ثابت قدمی کی توفیق ملتی ہے، اور بندہ جس قدر تنہائی کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان خوشگوار بنائے گا، اسی قدر اللہ تعالی قبر میں اس کی تنہائی کو خوشگوار بنائے گا۔ رہا قیامت کا دن تو یہ حدیث بغور سنیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر صاف ستھری نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ لا علمی کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں اور تمہارے قوم میں سے ہیں، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا اتنا ڈر عطا فرما جو ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بنا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔